پاکستان میں کوئی چیز میرٹ پہ ہے ہی نہیں. اگر میرٹ پہ ہوتی تو قومی ٹیم جو ہے اس کی یہ پرفارمنس ہوتی اور نئی نویلی ٹیم جو ہے اس کو مبارکباد بنتا ہے ان کا. اور جنہوں نے یہ ٹیم بنائی ہے وہ حضرت جو ہیں اگر 10 جگہ پہ ہاتھ ماریں گے. وزارت داخلہ بھی ان کے ساتھ ہے, پاکستان کی عملی طور پہ وزیر اعظم بھی وہ ہیں, کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی وہ ہیں, تو پھر نتائج تو یہی آنے ہیں. اس وقت جو حکومت IMF کے ساتھ مشاورت سے بجٹ تیار کر رہی ہے, اس بجٹ سے عوامی ریلیف کی توقعات ہیں. جو بجٹ آ رہا ہے میں ابتدا میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے تاریخی طور پہ ایک ایسا بجٹ ہوگا کہ پاکستان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی, اور بڑے ہی ترتیب اور منظم طریقے سے کال اتارنے کی تیاریاں عید بکر کے ساتھ ہیں. ادھر بکروں کے کال اتارے جائیں گے اور دوسری طرف عوام پاکستان کی کال اتارے جائیں گے. یہ سخت ترین بجٹ ہوگا, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ واحد بجٹ ہوگا جو منادی کرائے گا, نقیب ہوگا پاکستان میں ایک عوامی مزاحمت کے. اور اگر لوگ پھر بھی نہیں نکلتے ہیں تو یہ جو بجٹ ہے یہ لوگوں کو نکلنے پہ مجبور کرے. سر, سپریم کورٹ نے کل خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں, کیونکہ ملک میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے؟ سپریم کورٹ کا جو پیغام ہے کچھ زیادہ واضح نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا اشارہ سیاستدانوں سے بات کرنے کا تھا یا ریاست کے مقتدر اداروں کے ساتھ بھی. لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ اگر مناسب سمجھتی تو خود ہی ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا, کل خان صاحب کو تمام خیر صاحب نے کہا کہ ہماری نظریں آپ کی طرف ہے, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. جو آپ پولیٹیشین ہیں آپ لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. عوام اگر نکلے گی اپنے حق کے لیے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ملک کس نہج پہ جا رہا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ خود صحیح تعین نہیں کر پا رہی ہیں. اسی طرح سیاستدان جو ہیں, قومی اسمبلی کا جو حال ہے یا پارلیمان کا جو حال ہے, ایک نفسا نفسی اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے پورے پاکستان کو. بجٹ آنے پہ ہیں اور بجٹ میں تیاری ہو رہی ہے عوام کی کال اتارنے کی, اور سیاسی غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ 2 سال سے ملک پہ مسلط ہے. تو لہذا ان تمام حالات میں پاکستان جو ہے اس کو سنگین خطرات لاحق ہے, اور اس کا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سب کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ملک کو کس سمت لے جا رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سوچ لیں اور ہم اس پہ اتفاق کر لیں کہ واحد حل پاکستان کے مسائل کا یہی ہے کہ پاکستان کو قانون کی حکمرانی کے حوالے کیا جائے. اچھا, آخری کوشچن کروں گا. پولیٹکس ہٹ کے دبئی آپ کے دورہ کیا کچھ کیا وہاں پر, دن کس طرح گزرے وہاں پر؟ بس دبئی گیا, بحرین گیا, اور اپنے لیے چھٹیاں میں نے جو ہے پسند کی تھی یہ ڈیسٹینیشن. اور موسم جو ہے یعنی یہ بڑے ایک خوشگوار اتفاق ہوا کہ موسم اسلام آباد سے شاید قدرے بہتر تھا, اور بس وہاں پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا ذرا یہ پاکستان کی ہیٹ سے, سیاسی ہیٹ سے, مصروفیات سے, بہت ساری چیزوں سے ذرا لا تعلق ہو گیا تھا, تو ذرا تھوڑا سا سکون ملا. جی, سردخانے کی نظر تو جس دن انہوں نے انکوائری کمیشن بٹھا دیا, چاہیے تو یہ تھا یہ ایک جرم ہوا ہے, اس کا FIR ہونا چاہیے تھا, اور FIA کو فوراً جو ہے اس میں گرفتاریاں کرنی چاہیے تھی. جہاں پہ اتنی بڑی ایک فراڈ جو ہے وہ اس طریقے سے کہ پورے پنجاب کے جو کسان ہیں وہ رول جاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے انکوائری اور 4-5 سسپینشن کر دیے ہیں, یہ مداوع نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ FIA کو ڈائریکشن ہوتی کہ فی الفور جتنے بھی سامنے بدی نظر میں لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملوث تھے, ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی. تب ہی کوئی یقین ہوتا قوم کو کہ یہ سیریس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے بکرے جو ہیں
وہ آگے رکھے گئے ہیں اور چند مہینوں کی بات ہے یہ بحال ہو جائیں گے اور اللہ خیر سلام۔ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے؟ سپریم کورٹ کا جو پیغام ہے وہ کچھ زیادہ واضح نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا اشارہ سیاستدانوں سے بات کرنے کا تھا یا ریاست کے مقتدر اداروں کے ساتھ بھی، لیکن اس حوالے سے سپریم کورٹ اگر مناسب سمجھتی تو خود ہی ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اچھا کل ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، عوام اگر نکلے گی اپنے حق کے لیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ملک کس نہج پہ جا رہا ہے۔ عدالتیں جو ہیں وہ خود صحیح تعین نہیں کر پا رہی ہیں، اسی طرح سیاستدان جو ہیں، قومی اسمبلی کا جو حال ہے یا پارلیمان کا جو حال ہے، ایک نفسا نفسی اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے پورے پاکستان کو۔ بجٹ آنے پہ ہیں اور بجٹ میں تیاری ہو رہی ہے عوام کی کال اتارنے کی، اور سیاسی غیر یقینی صورتحال جو ہیں وہ 2 سال سے ملک پہ مسلط ہیں، تو لہٰذا ان تمام حالات میں پاکستان جو ہے اس کو سنگین خطرات لاحق ہے اور اس کا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سب کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ملک کو کس سمت لے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سوچ لیں اور ہم اس پہ اتفاق کر لیں کہ واحد حل پاکستان کے مسائل کا یہی ہے کہ پاکستان کو قانون کی حکمرانی کے حوالے کیا جائے۔ اچھا آخری کوشچن کروں گا، پولیٹکس سے ہٹ کے دبئی آپ گئے، دورہ کیا، کیا کچھ کیا وہاں پر، دن کس طرح گزرے وہاں پر؟ بس دبئی گیا، بحرین گیا، اور اپنے لیے چھٹیاں میں نے جو ہے پسند کی تھی یہ ڈیسٹینیشن، اور موسم جو ہے یعنی یہ بڑا ایک خوشگوار اتفاق ہوا کہ موسم اسلام آباد سے شاید قدرے بہتر تھا، اور بس وہاں پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا ذرا یہ پاکستان کی ہیٹ سے، سیاسی ہیٹ سے، مصروفیات سے، بہت ساری چیزوں سے ذرا لا تعلق ہو گیا تھا، تو ذرا تھوڑا سا سکون ملا ہے۔ جی سر، خانے کی نظر تو جس دن انہوں نے انکوائری کمیشن بٹھا دیا، چاہیے تو یہ تھا، یہ جرم ہوا ہے اس کا FIR ہونا چاہیے تھا، اور FIA کو فوراً جو ہے اس میں گرفتاریاں کرنی چاہیے تھی۔ جہاں پہ اتنی بڑی ایک فراڈ جو ہیں وہ اس طریقے سے کہ پورے پنجاب کے جو کسان ہیں وہ رول جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے انکوائری اور 4-5 سسپینشن کر دیے ہیں، یہ مداوع نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ FIA کو ڈائریکشن ہوتی کہ فی الفور جتنے بھی سامنے بدی نظر میں لوگ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملوث تھے، ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی، تب ہی کوئی یقین ہوتا قوم کو کہ یہ سیریس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے بکرے جو ہیں وہ آگے رکھے گئے ہیں اور چند مہینوں کی بات ہے یہ بحال ہو جائیں گے اور اللہ خیر۔